آپ نے واقعی عورت کارڈ کھیلنا ہے تو دو کام کیجئے اپنی فیملی میں. سب سے پہلے تو جنید کو یہ بتائیے کہ اس نے اگلی پیڑھی میں اب عورتوں کا احترام کرنا ہے, کیونکہ آپ کے شوہر بھی لوگوں کی عورتوں کے بارے میں کبھی سوئمنگ پول کے معاملے بتاتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں باتھ روم میں کیمرہ لگایا ہوا تھا, کبھی کہتے ہیں بیڈ روم میں کیمرہ لگایا ہوا تھا, تو وہ بھی ڈھیلے ہیں اس سلسلے میں. تو اب آخری امید جنید رہ گیا ہے آپ کے خاندان میں ہماری. آپ جنید کی اب تربیت کریں, وہاں جا رہی ہیں وہ وہیں ہیں, پولو کھیلنے کے ساتھ ساتھ اسے اسی پولو گراؤنڈ کی سائڈ پہ بٹھا کے سمجھائیں کہ بیٹا عورتوں کا احترام کرنا ہے, ہماری پچھلی نسل نے نہیں کیا, تم نے یہاں یو ٹرن لینا ہے اور اس کام کو توڑنا ہے, اور اگلی نسل نے عورتوں کا احترام. اس طرح کی عورتیں جنہوں نے ہزاروں زندگیاں بچائی ہوئی ہیں, مسیحا ہیں, ڈاکٹر ہیں, یا بھلے گھر میں بیٹھی عورت ہے, عورتیں سب کی عورتیں ہیں اور ان کا احترام کرنا, اور آپ پہ ذمہ داری ہے کیونکہ آپ کے خاندان نے شروع کی تھی, ہم اس میں وکٹم ہیں. اور دوسرا کام جنید کو کہنا ہے کہ اگر اس نے, کیونکہ شاہی خاندان سے ہے, آپ کے بعد تو ولی عہد آپ اس ملک کا اسی کو بنانا چاہیں گی, تو جب اس مڈل کلاس غلام قوم کے اوپر آپ نے ان کو مسلط کرنا ہے تو ان کو بھی یہ بتا کے کرپشن بھی وہ ضرور کریں گے, اور یہ بھی قومی کھیل ہے آپ کا, قومی مین آپ کا خاندانی کھیل ہے. تو جب وہ کرپشن کریں تو خاندان کی عورتوں کے نام کے اوپر وہ کرپشن نہ کریں, تاکہ ان پر مقدمات نہ بنے, تاکہ عورتوں کا. آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ گرفتار ہوئی ہوں گی تو جس جج صاحب کے سامنے گئیں, جس نے گرفتار کیا, جو اس ٹائم کی حکومت ہوگی, کیا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی وہ سارا کام؟ بہت مشکل ہوتی ہے. میں ابھی اس پروسیس میں سے گزر کے آیا ہوں, میں نے 500 لوگ دیکھے جو وہ کام کر رہے تھے جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے, جو مجھے ہتھ کڑی لگا رہا تھا, اس کا دل نہیں کر رہا تھا, مجھے لگا مجبور تھا وہ. میرے کہنے کی بات آپ کو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کم از کم یہ تعلیم ضرور دینی ہے کہ اگلی دفعہ کرپشن کریں تو عورتوں کے نام پر نہ کریں. تو اس لیے میں یہاں پر اس چیز کو ختم کرتا ہوں. لاہور کے شاہی قلعے کے ایک چھوٹے سے ایک سیل میں رکھا گیا, اور جب وہ بتا رہے تھے تو انہیں اس پہ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے. جو اگلی بات انہوں نے کی اس پہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ 21 دن تک ان کی ماں نے نہ اچھی طرح سے کھانا کھایا نہ غسل لیا, کیونکہ وہ گھر میں تڑپ رہی تھی. قصور اس کا کیا تھا؟ وہ لکھ رہا تھا بیچارہ, صحافی تھا, کیونکہ مڈل کلاس تھا, ماڑا بندہ تھا, تو اٹھا کے اندر دے دیا. اب مجھے حیرانی ہوتی ہے جب رانا ثناء اللہ تشدد کے بارے میں بیانات دیتے ہیں. ان سے کہیں زیادہ عقل مند ہماری بہن ان کی بیگم ہے, جنہوں نے ایک دفعہ اپنے شوہر کو مصیبت میں دیکھا تو اب وہ کسی اور جو مصیبت میں آتا ہے اس کے لیے وہ دعا کرتی ہیں. تو میں رانا صاحب کو یہ کہوں گا کہ جب انسان کے ساتھ ایک دفعہ ہو جائے تو پھر وہ دوسروں کے درد کو احساس کرنا اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اللہ میاں اس سے زیادہ اور آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا ہوتا, یہ میکسیمم ہوتا ہے کہ آپ کو دکھائے تاکہ آپ دوسرے کا احساس کر سکیں. تو آپ یہ پرتشدد بیانات نہ دیا کریں. یہ آپ نے بھی سہ کے دیکھ لیا ہوا ہے, میں نے بھی سہ کے دیکھ لیا ہوا ہے, اور ہم دونوں کو پتا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور اس سے دوسروں کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کرنا, بنیادی طور پر آپ اپنے آپ کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں واپس آتا ہوں اسی موضوع پہ. اب مسئلہ یہ ہے مریم صاحبہ کا کہ ان کے والد کا احترام ضروری ہے, مریم باجی کا احترام ضروری ہے, لیکن ہماری ماؤں کا احترام ضروری نہیں ہے. بشرا بی بی کسی کی ماں نہیں ہے, کسی کی بیوی نہیں ہے, اس ملک کی بیٹی نہیں ہے. ان کے بارے میں عورت کارڈ کام نہیں آنا, اپنے بارے میں آنا ہے. مریم باجی